بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثانی والثلاثون، حدیث نمبر 32. عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ابو سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہیں انجانے میں کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یا یہ ہے کہ نہ تو پہلے پہل کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہیں بدلے کے طور پہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے. حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اس کو رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندن، اس کو مرفوعاً جو ہے ابن ماجہ اور ابن دارقطنی نے روایت کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے. ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا، اور امام مالک نے موطأ کے اندر مرسل روایت کی ہے، یعنی صحابی کو حذف کر کے ڈائریکٹ تابعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. تو اس طریقے سے انہوں نے عمرو بن یحییٰ سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کے والد تابعی ہیں. تو اس طریقے سے یہ حدیث یعنی موطأ میں مرسل ہے. لیکن اس حدیث کے کئی ایک اسانید ہیں، اور جن اسانید کے ذریعے سے یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. اس حدیث کے اندر ایک عظیم ترین قاعدہ، ایک عظیم ترین اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر کسی بھی طرح کی نقصان کی گنجائش نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ حدیث اس حدیث کے اندر جو ہے اگرچہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے. اور ضرر جو ہے یہ یعنی انسان سے ارادی طور پہ بھی اور غیر ارادی طور پہ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ضرار جو ہے اس کے اندر قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے انسان تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. ان دونوں لفظوں کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور ضرار کو جو ہے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ضرر کے معنی کے اندر مزید تقویت اور مضبوطی یا زور پیدا ہو، یا یہ ہے کہ دونوں کے الگ الگ معنی ہیں. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ ضرار جو ہے بعد میں لفظ ضرر کی تاکید کے لیے، اس کے معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. لیکن مشہور یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. اور پہلا لفظ جو ہے ضرر جو ہے یہ اسم ہے، تو اس طریقے سے نقصان کی نفی کی گئی ہے. اور ضرار جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ بھی یعنی ناحق کسی کو نقصان پہنچانا درست نہیں، تو ناحق نقصان پہنچانے کی بھی نفی کی گئی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ضرر سے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کو نقصان پہنچائے اور اس سے خود کو فائدہ حاصل کرے، یعنی خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ ہے ضرر کا مطلب. اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ بس دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے فائدہ حاصل ہو یا نہ، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا. تو یہ چیز بھی ممنوع ہے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو نقصان پہنچائے جس آدمی نے اسے تکلیف نہیں دی، اسے نقصان نہیں پہنچایا، تو ابتداءً جو ہے وہ اسے نقصان پہنچا رہا حالانکہ اس بندے نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی. اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کو نقصان پہنچائے جس نے اسے تکلیف دی ہے، یعنی بدلے کے طور پہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. رہی بات کہ اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم کو سزا دلانا، یا اسی طریقے سے کوئی ظالم ہے تو مظلوم کا اس کے خلاف جو ہے عدالت کے اندر کیس کرنا تاکہ اسے انصاف حاصل ہو سکے، تو اس چیز کی اس حدیث کے اندر ممانعت نہیں ہے.
بلکہ ممانعت اس چیز کی ہے، اس چیز سے روکا گیا ہے کہ بندہ جو ہے جانے یا انجانے میں کسی کو اس لیے تکلیف نہ دے کہ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرے، یا اس لیے تکلیف نہ دے کہ محض جو ہے اس کا مقصد اسے تکلیف پہنچانا ہو، اسے نقصان دینا ہو، اسے پریشان کرنا ہو۔ تو ان دونوں صورتوں یعنی ان دونوں چیزوں سے جو ہے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا، اور چاہے اس میں یعنی تکلیف کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو یا فائدہ حاصل نہ ہو، دونوں صورت میں یہ چیز یعنی ممنوع ہے۔ فائدہ حاصل ہونے کی مثال اس طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر ریک وغیرہ بنانے کے لیے کیل وغیرہ ٹھوک سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پڑوسی فائدہ اٹھانے کے غرض سے جو پڑوسی کی دیوار کے اندر جو کیل ٹھوک رہا ہے اتنی زیادہ کیل ٹھوک دے یا اتنی موٹی موٹی کیل ٹھوکنے لگے کہ اس کی دیوار ہی کریک ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے ممنوع ہے۔ اور اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ اپنے یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ایک دوسرا جو معنی بیان کیا گیا کہ بندے یعنی نقصان، اس کا مقصد جو ہے صرف نقصان پہنچانا ہوتا ہے، کسی طرح کا فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا، تو یہ چیز بھی ممنوع۔ تو اس حدیث کے اندر جو فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے ہماری شریعت کی جو خوبی ہے اور بہتری ہے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری شریعت میں کسی طرح کے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں، چاہے اس نقصان سے ہمیں فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو، یعنی نقصان کی نفی کی گئی ہے، نقصان پہنچانے کی نفی کی گئی ہے، اور ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے نہ تو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کو نقصان پہنچائے، اس کی بھی جو ہے نفی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں شریعت کو سمجھنے، دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔